یہ جو اس وقت طالبان ہیں، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے آزادی ہند کے لیے اور آزاد قبائل کے اندر کام ہو رہا تھا، یہ ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد ہیں۔ اس لیے یہ اپنا امام ان کو بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک کی آزادی کے لیے، یعنی استعمار غیر طاقت کے چنگل میں ملک پھنسا ہوا تھا، آزادی کے لیے کام کیا تھا، اسی طریقے پر ہم بھی ان کے راستے پر چل رہے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ باقی یہ کہ وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، ملک کی آزادی سے پہلے لوگ تو پڑھتے تھے، مگر میں جہاں تک جانتا ہوں آج اس وقت اس میں سے کوئی زندہ نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور شاگردوں کی فوج کھڑی کر دی، جنہوں نے 10 سال جیلوں کے اندر گزارا اور ملک کو آزاد کرایا ہے، ہم بھی اپنے ملک کو غیروں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو لائن انہوں نے دی تھی اور اس کے اوپر وہ زندگی بھر کام کرتے رہے، ہم بھی اسی لائن پر چلنے والے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد کہاں تھا؟ اب تو کچھ ویزا چونکہ گورنمنٹ انڈیا کی ان سے جڑی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، وہاں کام بھی کر رہی تھی حکومت ہند، اس بنیاد کے اوپر کچھ لڑکوں کو ویزا مل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو کسی کو بھی ویزا نہیں ملا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے وہاں کی گورنمنٹ کے طالبان کے سے محبت رکھنے والے اور ہم ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم تو کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں، یہ تو مستقبل بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کو کس طرح سے چلایا ہے۔ اس لیے کہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں کسی بھی حکومت کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ملنے جلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر میل ملاپ اور محبت کو پیدا کرے۔ آپس میں دشمنی کو جنم دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میل ملاپ کسی بھی طبقے کے اندر، اقلیت اور اکثریت کے اندر، ان کے ملک میں بھی اقلیت اور اکثریت ہے، اگر وہ ہر اقلیت کے فرد اور اکثریت کے ایک ہی پیمانہ رکھتے ہیں، کسی کے حق کو نہیں مارتے بلکہ ملک کی ترقی کی سطح کے اندر معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے اگر ایک پیمانہ ہے، دو پیمانے نہیں ہیں، ہم ان کی تعریف کریں گے۔ اسی طرح سے اگر ملک میں وہ امن و امان قائم کرتے ہیں، ہر آدمی کی، چاہے وہ ان کا اپنا ہے یا اقلیت کا فرد ہے، عزت بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، اگر وہ اس طریقے پر چلتے ہیں۔ ہم تالی بجائیں گے، ہم کہیں گے بہت اچھا ہے، اور اگر اس طریقے پر نہیں چلتے تو دنیا ان کی مخالف ہوگی، ہم بھی اسی لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ طالبان تنہا وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد آزادی وطن کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے ملک کے اندر جہاد آزادی وطن ہوا ہے۔ یہ قوم ایسی ہے کہ وہ کسی غیر کے تسلط کو اس نے کبھی قبول کیا ہی نہیں، آج بھی وہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو وہ دیوبند سے جوڑتے ہیں، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تحریک سے جوڑتے ہیں۔ جو میں نے کہا کہ وہ تحریک جا کر کے افغانستان میں رنگ لائی تھی، اور ایک طبقہ تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا افغانستان کے اندر، اور انہوں نے جا کر کے وہاں آزاد ہند حکومت قائم کر دی تھی۔ یہ سب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اسی لیے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے اوپر جو وہاں ان لوگوں نے تعزیت کا جلسہ کیا تھا، اس کے اندر افغانستان کے بالکل بالا تر اونچے سے اونچا آدمی موجود تھا، تو اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے کہا تھا کہ چیدے کے شیخ الہند نہ تواں کرد آرا تمام کنم، جس چیز کو شیخ الہند پورا نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے، میں اس چیز کو پورا کروں گا۔ آج اس کا پھل دیکھنے کو آ رہا ہے، وہ قوم کھڑی ہو گئی، لیکن وہاں اقلیت اور اکثریت ہے۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ طالبان جن کو کہا جاتا ہے، یہ سب پشتو بولنے والے ہیں، جو جنوبی افغانستان کے ہیں۔ شمالی افغانستان جو اوپر ہے اور روس کی ریاستوں سے ملتا ہے، تاجکستان اور اس کے درمیان میں تو صرف ایک دریا ہے، ادھر تاجکستان ہے، ادھر افغانستان ہے،
یہاں کے لوگ فارسی بولنے والے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت کامیاب جب ہے جب ان دونوں کے درمیان میں ایک پیمانہ ہو، دو پیمانے نہ ہو۔ جب یہ صورت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ حکومت کامیاب ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جیسے دنیا کی حکومتوں کے اندر اکثریت اقلیت کے حقوق کو مارتی ہے، یہ بھی مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب ہے۔ یہ اسلامی انقلاب نہیں ہو سکتا۔